اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہر قرآن کے پروگرام سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، اور وہ یہ حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم تمام دوسرے علوم اور ان کو سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے، خود اپنے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، لیکن قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم اس کے لیے 10 منٹ اگر اس کے روزانہ ایک آیت کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، آپ یقین کریں وہ اس کا شمار اور اس کا اجر ہم شاید سمجھ ہی نہ پائیں۔ تو آج ہماری اس کوشش کے اندر جو ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں اس کو بتانے کی، اس کی تشریح کرنے کی، وہ ہے آیت نمبر 51 to 53، 51 سے 53 تک کی آیت کی آج ہم ترجمہ لفظوں کے ساتھ اور اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ، واو کا مطلب اور، اذ کا مطلب جب۔ وعد یہ وعدہ سے ہے، ہمارے اردو کے اندر یہ پایا جاتا ہے یہ لفظ تقریباً کم و بیش۔ وعد وعدہ، نون الاپنا اینڈ میں آنے سے اس کا مطلب ہم نے وعدنا، جب ہم نے وعدہ کیا، کس کے ساتھ وعدہ کیا؟ موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا۔ کس کا؟ 40 کا مطلب 40۔ لیلہ کا مطلب رات، جب ہم نے ان کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثم تب، ثم کا مطلب تب، اتخذتم، تم کا مطلب تم لوگوں نے، تم سب نے اخذ کر لیا۔ کیا اخذ کر لیا؟ العجل، تم نے بنا لیا عجل کو۔ عجل کیا ہے؟ بچڑا۔ عجل کا مطلب بچڑا۔ من بعدہ، اس عمل کے بعد کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس 40 راتوں کے لیے بلایا تھا۔ بعدہ، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ واو اور نون نے اس کو جمع کا صیغہ بنایا۔ ثم تب، عفونا، عفو ہمارے اردو میں پایا جاتا ہے یہ لفظ۔ عفو نون نہ لگا، عفونا ہم نے معاف کیا۔ انکم، تمہیں، تمہارے لیے معافی کی۔ من بعد، اس عمل کے بعد کہ جو تم نے کیا۔ ذالک، جو تم نے عمل کیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ بچڑے کی پوجا تھی۔ لعلکم، تاکہ تم، لعلکم کا مطلب تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو۔ تا شروع میں تم، شکر اردو کا لفظ بھی ہے، واو اور نون نے جمع بنایا۔ تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، ہم نے عطا کیا۔ نون اپنا کا مطلب ہم نے کیا عطا کیا؟ کس کو عطا کیا؟ موسیٰ کو عطا کیا۔ کیا؟ الکتاب، موسیٰ الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی۔ والفرقان، فرقان فرق کرنے کے لیے، یعنی یہ وہ کتاب تھی جو غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی تھی۔ ہم نے ہدایات دی تمہیں اس کے ذریعے۔ لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تا شروع میں ہے، اس کا مطلب تم ہدایت، تہتدون، واو نون نے اس کو جمع بنایا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ دوستو، آپ نے ان آیات سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہدایت کا مجموعہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا اور ان کو 40 رات قیام کروایا، تو اس کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا؟ 2-3 چیزیں اس میں بہت سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو ان کے جانے کے فوراً بعد وہ بھٹک گئے اور انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا، وہ تھی ایک بچڑے کی پوجا۔ اب دوستو، یہی بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکوان نازل ہو رہے تھے، اور انہوں نے
پکوان کے بدلے میں مانگا کیا؟ دالیں، پیاز، ککڑیاں، ادنا چیزیں. اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم تبدیل کرتے ہو خیر کو ادنا کے ساتھ. اور آج بھی دیکھیں انہوں نے پھر وہی حرکت کی، پھر اسی چیز کو دہرایا. اللہ کی پرستش کرتے کرتے کہاں پر آ کے گرے؟ عجل کی پرستش کے اوپر. اور کس قدر آسانی سے بھٹک گئے. لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور ان کو اس شرک کی حالت میں پاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک نبی کے لیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات تھی. اپنی قوم کو اس طرح سے بھٹکتا ہوا دیکھنا. غصے کے عالم میں آئے. آپ کو پتا ہے اپنے بھائی کی لاہیا یعنی داڑھی کو پکڑ لیا، حضرت ہارون کی ہلایا، جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ اے میرے ماں جائے، ایسا مت کریں، یہ میں اگر ان کو سختی سے برتتا تو یہ بھٹک جاتے یا مجھے ہلاک کر دیتے. تو پھر آپ کہتے کہ شاید میں کہیں نہ کہیں پر زیادتی کر گیا، شاید اس کے اندر میری بھی کوئی غلطی ہوتی. میں نے انتظار کیا تاکہ جو پاورز آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے دی ہیں وہ مجھے نہیں دی، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں. تو اب ماں سوائے شرمندگی کے اس قوم کے پاس رہ ہی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، لیکن یہ کوئی معافی بہت آسانی سے ملنے والی معافی نہیں تھی. یہ 70,000 بندوں کا قتل ہوا تھا اس معافی کے نتیجے کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں، یہ ان کو لائنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ آپ ایک دوسرے ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کو کھڑا کرے، ان کو چنے ان بندوں کو، اور پھر یہ آپ ایک دوسرے کو قتل کریں تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے. کیونکہ قبیلوں کی حمیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے عربوں کے اندر، اور اس قوم کے اندر بھی تھی، بنی اسرائیل کے اندر. لہٰذا انہوں نے اب ایک دوسرے کو قتل کیا اور 70,000 بندے اس رات اس معافی کے نتیجے میں قتل ہوئے. لیکن دیکھیں ذرا، جو سمجھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات زندگی دینا بھی معافی ملنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا شارٹ لیوڈ ہے، یہ دنیا نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. یہی پیغام ہمیں یہاں پر قرآن دے رہا ہے کہ اس دنیا کے حصول کو لینے کے لیے کس قدر سرگردہ رہتے ہیں ہم. نہ ہمیں دن کا پتہ، نہ ہمیں شام کی خبر، بلکہ ہم یہاں تک کہتے رہتے ہیں یار ایک چائے کی پیالی پینے کی فرصت نہیں ہے مجھے. تو آپ کیا بات کرتے ہو؟ آپ مجھے کہتے ہو کہ دوسرے شہر میں آپ کے ساتھ سیر کے اوپر چلوں، مجھے تو ذرا سا لمحے کی بھی فرصت نہیں. لیکن کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ انہوں نے غلطی کی جس کی معافی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان کو زندگی کے عوض ان کو معافی دی گئی. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی میرا تمہارے اوپر ایک احسان ہے. اور یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور ایک اور چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی قوم کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے اس کے اندر اس قوم کے لیے اس کا پیغمبر یا اس نبی کا ہونا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک قوم بھٹکتی پھر رہی ہے، اس کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا، تو کیا اس نے حاصل کیا؟ ہم گھر سے نکل پڑے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے جانا کدھر ہے. ہمارے پاس نہ میپ کسی انجانے شہر کا، نہ کوئی بات، ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے دوستو، یہ ایک میپ کی شکل ہوتی ہے، اور یہ میپ ہمیں اس جگہ کا بتاتا ہے کہ جہاں پر آخر جا کے ہمیں ڈپازٹ ہونا ہے اور ہمیں ادھر پہنچنا ہے، اور یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، اس کو ہی حاصل کرنا ہے. اور یہ فرقان ہے، یعنی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اصل رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے. یہ وہ پیپر ہے جو حل کرنے سے پہلے ہمیں دے دیا جاتا ہے، ہم پھر بھی اس کے اندر خدا نخواستہ فیل ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اس سے زیادہ اس قوم کے اوپر تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی. لہٰذا دوستو یہ آیتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ بعض اوقات زندگیوں کے نذرانے دے کر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے.
اور یہ زندگی کچھ بھی نہیں. اللہ کی ناراضگی بہت بہت بڑا ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے دور رکھیں اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.